کالم نگار روزنامہ جنگ، اور آج ہماری گفتگو ہے ضمنی الیکشن پہ، لاہور کے ضمنی الیکشن پہ جو NA 133 133 حلقہ کیا ضمنی الیکشن ہے، جو ہمیشہ PMLN کے پاس رہا، اور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ PMLN کا گاڑ ہے۔ ملک پرویز یہاں سے MNA تھے، پچھلے دنوں ان کی وفات ہو گئی، تو شائستہ پرویز ملک ان کی جگہ کینڈیڈیٹ ہے۔ شائستہ پرویز ملک پچھلے ٹینیور میں بھی اسپیشل سیٹوں پہ پاکستان مسلم نون کی MNA تھی، اور اب بھی MNA اسپیشل سیٹس پہ وہ ہیں، گویا وہ سیٹ چھوڑ دیں گی جب وہ سپوز یہ الیکشن جیتتی ہیں۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے، جانے اس پہ ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں، اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ فقدان ہے بالغ نظری کا PTI میں، یا جمشید چیمہ صاحب جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، جو پہلے وزیر اعظم کے مشیر تھے، اور انہوں نے وہ مشاورت، وہ ایڈوائزر سے ریزائن کر کے اس الیکشن میں آئے، ضمنی الیکشن حلقہ 133 میں۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ جناب جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، یا جو ان کے ریٹرننگ آفیسر کو اپنی اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں، تو اس کے تصدیق کنندہ جو ہوتے ہیں، یا اس کے جو بھی آپ کے لوگ، وہ جو آپ کو جاننے والے ہوتے ہیں، پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ یار بندے نے قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے، کوئی 2 بندے اٹھانے ہیں آپ نے، تو وہ آپ کی اٹیسٹیشن کریں گے کہ یو آر بلانگنگ ٹو دس کانسٹیچوئنسی، اور آپ الیکشن لڑیں گے۔ مطلب 2 بندوں پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک قابل غور ہے کہ وائی دیز 2 پیپل۔ تاہم جمشید چیمہ کو پھر انہوں نے اپنی کورنگ کینڈیڈیٹ اپنی بیگم کو رکھا ہوا تھا، مسرت چیمہ کو۔ مسرت چیمہ ممبر صوبائی اسمبلی یا اسپیشل سیٹس پہ، تو آخر کیوں کہا یہ جاتا ہے، گمان یہ غالب ہے، لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اور جو میرے کانوں میں پڑی باتیں وہ PTI کے اندر کے حلقے کر رہے ہیں کہ یہاں سے الیکشن کوئی اور لڑنا چاہ رہا تھا، اور وہ کون لڑنا چاہ رہا تھا، کس کا بیٹا تھا، کیا معاملہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا یہ جان بوجھ کے ہوا؟ اتنا بڑا آدمی، کیا نام لیتے ہیں جماعت اسلامی کے، وہ پہلے بھی رہے ہیں جی، اعجاز چودھری صاحب، جماعت اسلامی میں بڑا عرصہ گزارا، جماعت اسلامی سے وہ نکلے، جماعت اسلامی سے تو ہم جیسے جو ننے منے لوگ تھے کبھی وہ نکلے، تو وہ اپنے آپ کو اتنا آرگنائز سمجھتے، تو اعجاز چودھری جو سارے لاہور کو دیکھتے ہیں، بلکہ دانشور ہیں بڑے بڑے ہوئے، ٹی وی پہ بھی روز بیٹھے ہوتے ہیں، تو سنا اس کمپین کے پیچھے وہ تھے۔ اچھا، اب وہ اس کمپین کے پیچھے تھے یا اپنے بیٹے کے حق میں تھے؟ وہ اپنے بیٹے کو اعجاز چودھری صاحب الیکشن لڑوانا چاہتے تھے، یہ انہوں نے دیدہ دانستہ مسرت چیمہ کے اور جمشید چیمہ کے کاغذات میں کانسٹیچوئنسی سے باہر کے لوگوں کو سگنیچر کروائے، تصدیق کنندہ جو تھے، یا وٹ ایور۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ گتھیاں کب سلجھیں گی؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ کیا اس پہ کبھی اندروں اندر انکوائری ہوگی؟ یا انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اٹس اوپن سیکرٹ کہ جو کیا اعجاز چودھری نے کیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، جس کے ساتھ پہلے ہی بڑا اٹکڑک ہے PTI کا، الیکشن کمیشن سٹینڈ لیتا ہے تو PTI جائے گی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ، ٹریبیونل میں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس در کی خاک چھینتی ہے یا چھانتی ہے، تو یہ اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا کہ بھئی کیا بنتا ہے۔ لیکن PTI کے ساتھ ایک پرانے محبت کرنے PTI سے کرنے والے شبیر سیال ہیں، ان کی درخواست بھی پڑی ہے، وہ بھی الیکشن میں کود سکتے ہیں، PTI ان کے پیچھے بھی آ سکتی ہے اور مقابلہ بن سکتا ہے۔ شبیر سیال ایک اچھی پرسنالٹی ہے، آرگنائز۔ سب سے بڑی بات ہے کہ شاید وہ ان لوگوں سے زیادہ لائل ہیں جن کی درخواستیں مسترد ہوئی الیکشن، ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پیچھے پھر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا نا جی، کیا اعجاز چودھری شبیر سیال کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا پھر کوئی جادو جگائیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب اگر اس الیکشن کے نتائج کی طرف دیکھتے ہیں کہ
کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں. تو مجھے پی ایم ایل این کا دڑا دیکھیں نا جی، پرویز ملک صاحب کی بیگم جو شائستہ ملک ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے. مجھے ان کا پلڑا بھاری لگتا ہے. یہ ان کی سیٹ پہلے بھی تھی. مجھے پتہ ہے کہ میں ایک دو دفعہ اس الیکشن کو مانیٹر کرنے گیا. ایک دفعہ پہلے بھی ضمنی الیکشن ہوا تھا اور حافظ سلمان بٹ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، جماعت اسلامی کے بڑے شعلہ بیاں مقرر اور بڑے اچھے جماعت اسلامی کے لیڈر تھے. خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بڑے ووٹ لے لیں گے لیکن انہیں ووٹ نہیں ملیں گے. اب پی ٹی آئی کتنے ووٹ لیتی ہے؟ اب پیپلز پارٹی کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے. اب اسلم گل پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے، پرانے کینڈیڈیٹ ہے. 5-6 ہزار ووٹ لینے والے وہ امیدوار ہیں. اب مجھے ملے، اگر ملاقات ہوئی تو میں راجہ پرویز اشرف صاحب سے پوچھوں گا کہ بیرسٹر سلمان حسن کو بھی تو وہاں کھڑے کیا جائے. آپ نے تو مزہ ہی لینا ہے نا جی الیکشن کا. مجھے پیپلز پارٹی کی یہاں نہ ورکنگ لگتی ہے، نہ ہوم ورک لگتا ہے، نہ پوزیشن لگتی ہے. باوجود اس کے کہ آپ الیکشن لڑے، آپ کا حق بنتا ہے. پیپلز پارٹی کو جگہ جگہ پہ الیکشن کوچوں بازار میں نکلنا بھی چاہیے. لیکن اسلم گل کا کریئر ایسا ہے، ہسٹری ایسی ہے، وہ ہارتے رہے ہیں. چاہے چند ووٹوں سے ہاریں، چاہے وہ ضمانت ضبط کروائیں. تو اگر ضمانت ہی ضبط کروانی تھی تو اسلم گل کے علاوہ پھر اسلم گل کو پیپلز پارٹی نے پھر سے ان ذمہ داران میں شامل کر لیا جو لاہور کو چلاتے ہیں. میرا نہیں خیال. اسلم گل از ناٹ اے پاپولر لیڈر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے فیئر لیڈر، ہی از اے لائل لیڈر ود ہز پارٹی، ود پاکستان پیپلز پارٹی، بٹ ہی از ناٹ اے پاپولر لیڈر. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو لیٹس سی، اب وقت بتائے گا. لیکن چانس شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے بہت زیادہ ہیں. فیصلہ تو ووٹر نے کرنا ہے جی، ہم تجزیہ کار کیا کر سکتے ہیں. لیکن حالات، واقعات دو ہی چیزیں بتاتی ہیں. ایک تو کافی حد تک پی ایم ایل این کی وکٹری اور دوسری کافی حد تک اعجاز چودھری کی عاقبت اندیشی. اگر انہوں نے درستہ نہیں کیا تو دوسرے لفظوں میں سیاسی چلاکی. تھینک یو ویورز، سی یو.